نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 1۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ولادت بسعادت جو ہے وہ 1797 میں ہوئی، اور آگرہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ والد صاحب کا نام عبداللہ خان، تصانیف میں دیوان غالب، ریختہ، مکاتب غالب اور عود ہندی۔ وفات 1869 میں ہوئی۔ تو ایسے حالات زندگی سمجھ لیجئے۔ اسد اللہ خان نام ہے ان کا، اور لقب مرزا نوشہ، اور جو ان کو خطاب ملا ہے نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ۔ تخلص ان کا تو غالب ہے مشہور، لیکن پہلے جو ان کا تخلص تھا وہ اسد تھا۔ والد کا نام عبداللہ بیگ، آگرہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے جو استاد ہیں نذیر اکبر آبادی، جو کہ عوامی شاعر ہیں، اور شیخ معظم، اور ایک ایرانی جو نو مسلم تھا، اس کے بعد انہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے چچا مرزا نصر اللہ بیگ کے ہمراہ دہلی چلے آئے اور یہیں کے ہو رہے۔ 1830 میں یہ کلکتہ گئے اور واپسی پر لکھنؤ بھی گئے۔ واجد علی شاہ وہاں کے حکمران تھے، ان کی تعریف میں انہوں نے قصیدہ لکھا، اور اس پر واجد علی شاہ نے اس کی قدردانی پر کتنا اچھا قصیدہ لکھا ہے، 500 روپے سالانہ وظیفہ مقرر کیے۔ آپ اصل میں اس زمانے میں سرکاری زبان فارسی ہوا کرتی تھی، تو فارسی کے بہت بڑے جو نا شاعر تھے، لیکن اردو کے بھی شاعر تھے، فارسی کے بھی شاعر تھے۔ فارسی کو زیادہ جو نا اس زمانے میں ترجیح دیا کرتے تھے، اور اردو کی شاعری کو اتنی ترجیح نہیں دیا کرتے تھے، اس کو بے رنگ منعست کہا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کی جو شہرت ہے وہ تو اردو شاعری کی وجہ سے ہے۔ مرزا غالب نے اردو غزل کی دامن کو بہت کشادہ اور وسیع کر دیا، اس کے اندر نئے نئے خیالات اور مضامین کو جگہ دی، پرانی فرسودہ روش سے اعتراض کیا۔ بیٹا یہ جوابی کاپی ہے، اس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے: حوالہ شاعر، مرکزی خیال، فنی محاسن، مشکل الفاظ کے معنی، تشریح اور مماثل شعر۔ غزل نمبر 1 مرزا غالب کی۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی آنا گیر بھی تھا۔ اس میں عاشق اپنے محبوب سے گلہ شکوہ تو نہیں کر رہے، لیکن ان سے کہہ دیں کہ آپ سے جو تاخیر ہوئی ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ جو ہے اپنے وقت پر آتے ہیں، اور آپ اپنے گھر سے بھی تیار ہو کے وقت پر نکلے ہوں گے تاکہ وقت پر جو ہے آپ پہنچ جاؤں۔ آپ سے تاخیر جو ہے وہ تو سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ آج جو تاخیر ہوئی ہے، تھوڑی سی دیر جو آپ آئے ہیں، دیر سے آئے ہیں، تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، کوئی وجہ بنی ہوگی لیٹ آنے کی، دیر سے پہنچنے کی۔ آپ آتے تھے، آپ نے تو وقت پر پہنچنا تھا، مگر کوئی اناگیر بھی تھا، راستہ روکنے والا۔ کسی نے آپ کو جو نا، کوئی سے مراد یہاں پہ ہے رقیب نے، آپ کا جو رقیب ہے اس نے آپ کا راستہ روک لیا ہوگا، لگام پکڑ لی ہوگی، کشمکش میں ڈال دیا ہوگا، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی ہوں گی، اور آپ کو مجھ تک پہنچنے نہیں دیا، اس میں دیر کر دی۔ حوالہ پیش نظر شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو کا پہلا فلسفی شاعر کہا جاتا ہے۔ جب ہم میر تقی میر کی
غزل کی کسی شعر کے بارے میں لکھتے ہیں تو میر تقی میر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پیش نظر شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے. آپ کو اردو کا خدائے سخن اور شہنشاہ تغزل کہا جاتا ہے. اور اگر ہم میر درد کے بارے میں کہتے ہیں پیش نظر شعر مرزا پیش نظر خواجہ میر درد کی غزل سے لیا گیا ہے اور آپ کو صوفی شاعر اور تصوف کا امام بھی کہا جاتا ہے. مرکزی خیال عاشق کو بدگمانی ہے کہ رقیب معنی وصال ہے. اس کا مطلب ہے کہ وصال کا مطلب ہوتا ہے متصل ملنا. میرا گھر مسجد سے متصل ہے ملا ہوا ہے تو وصال کا مطلب ہوا ملنا. عاشق کو اپنے محبوب سے بدگمانی نہیں ہے بلکہ رقیب سے, یعنی کہ ایک عاشق کے بہت سے چاہنے والے ہوں وہ آپس میں جو ہے وہ سب رقیب کہلاتے ہیں. تو رقیب جو ہے وہ معنی کا مطلب ہوا منع کرنے والا. منع کرنے والے کو معنی کہتے ہیں, رکاوٹ, جو بیچ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے ملنے سے, مجھ سے ملنے سے. ٹھیک ہے, رقیب جو ہے مجھ سے ملنے سے جو ہے رکاوٹ ڈال رہا ہے, منع کر رہا ہے. تو عاشق کو محبوب سے نہیں بلکہ رقیب سے جو ہے گلہ شکوہ ہے, بدگمانی ہو رہی ہے. مشکل الفاظ کے میں نے تاخیر, دیر, انا, لگام, اور اناگیر جو ہے وہ لگام پکڑنے والے کو کہتے ہیں. فنی خوبی مطلع ہے, پہلا شعر ہے. تشریح, اس شعر میں غالب محبوب سے کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب, آپ وعدے کے مطابق مقررہ وقت پر نہیں پہنچے بلکہ آنے میں دیر ہو گئی. ہم آپ کی ملاقات کے لیے ترس رہے تھے لیکن آپ وقت پر نہ آئے. انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی گئی اور ہماری تڑپ بڑھتی گئی. اس تاخیر اور اس دیر کی کوئی وجہ تو ضرور ہوگی. آپ کی تاخیر سے آمد کا ضرور کوئی نہ کوئی سبب ہوگا. چنانچہ شاعر خود ہی جواب دیتا ہے کہ آپ یقیناً مناسب وقت پر تیار ہو کر وقت مقررہ پر پہنچ جاتے لیکن کسی نے آپ کی سواری کی لگام پکڑ لی اور آپ کو آنے سے دیر ہوگی. اس شعر میں کوئی سے مراد رقیب ہے. گویا شاعر یہ کہتا ہے کہ خود آپ تو وقت پر ہی آ رہے تھے لیکن کیا کیا جائے کہ رقیب نے آ کر بھاگ تھام لی اور کشمکش میں آپ کو دیر ہو گئی. شعر شوخی اور طنز کی وجہ سے بہت بلیغ ہو گیا ہے. مماثل شعر, الزام جس قدر تھے تیری بے وفائی کے ہے مطمئن رقیب کی جھولی میں ڈال کر. اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے محبوب سے گلہ شکوہ نہیں ہے, ان کی بے وفائی پر گلہ شکوہ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے بے وفائی کی جو گلے شکوے تھے, جو ہم الزام لگانا چاہتے تھے, لیکن اب ہم مطمئن ہیں, ہم نے وہ الزام آپ پر نہیں ڈالے, وہ رقیب کی جھولی میں ڈال دیے. ہو سکتا ہے رقیب نے آپ کو پڑھایا ہو اس قسم کی باتیں اور مجھ سے نفرت ڈالنے کی کوشش کی ہو, جو آپ مجھ سے بے وفائی کر رہے ہو. اس کے بعد یہ جو شعر ہے, تم سے بھیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ, اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا. یہ بورڈ کے پیپر میں آ چکا ہے. 2000 غالباً 15 میں یہ شعر آ چکا ہے. اس کو بھی ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. اس میں شائبہ کا مطلب ہوتا ہے شک اور شبہ, اور خوبی تقدیر جو ہے قسمت کی خرابی اور بلا وجہ بلا سبب. اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم سے بھیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ, میری جو تباہی ہوئی ہے اور میں ساری زندگی جو ہے ایسے ہی گزار دی علم کے اندر, مصائب کے اندر, تو مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے.
اگر میں آپ سے گلہ شکوہ کرتا ہوں اس بارے میں تو یہ بے وجہ ہے، فضول ہے۔ اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا۔ خوبی یہ اصل میں استعارہ ہے، اور یہاں پہ بیمانے جو ہے خرابی۔ میری تقدیر ہی میں خرابی تھی، میری بدقسمتی تھی، میری تقدیر ہی ایسی تھی، تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ اور کچھ شائبہ شک و شبہ، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ میری تقدیر میں خرابی تھی۔ اس لیے میں اپنی تقدیر کو کہہ سکتا ہوں کہ میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، لیکن میں آپ کے بارے میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کر سکتا۔ اگر کروں تو وہ بے جا ہے، فضول ہے۔ حوالہ پیش نظر شعر مرزا اسداللہ خان غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو کا پہلا فلسفی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال: میری زندگی کی بربادی کا سبب محبوب نہیں بلکہ میری بدقسمتی ہے۔ فنی خوبی یہ صنعت استعارہ ہے، اس میں خوبی تقدیر، یہ بے معنی خرابی تقدیر، استعارہ۔ جیسے ابھی کہتے ہیں یار اتنی جلدی کیوں آگے، کوئی لیٹ آتا ہے، تو تنزن جو ہے نا، یہاں پہ بھی تنزن کہا گیا ہے خوبی کو، جو ہے تنزن۔ خرابی ایسا تو معنی خرابی ہے، لیکن خوبی کا معنی لیا گیا ہے استعارہ، تھوڑی دیر کے لیے ادھار لے لی گیا ہے۔ مشکل الفاظ: شائبہ، ملاوٹ، شک اور شبہ، تقدیر، قسمت۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں، شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کی تباہی و بربادی کا گلہ شکوہ تم سے مناسب نہیں، کیونکہ یہ تباہی تو میری قسمت میں لکھی تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جو تکالیف اور مشکلات جھیلی، جتنی ناکامیابیاں، نامرادیاں میرا مقدر بنی، وہ سب میرے نصیب ہی کی خرابی تھی۔ ہمارے محبوب کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ ہماری ناکام داستان حیات کا کوئی باب بھی محبوب کی بے وفائی سے عبارت نہیں۔ اگر ہماری قسمت اچھی ہوتی تو ہمارا عشق ضرور کامیاب ہوتا، ہمارا محبوب ہم سے راضی و خوشی ہوتا، مگر یہ ہماری بری قسمت ہے کہ ہمیں ہر جگہ سے صرف ٹھوکریں اور رسوائیاں ملی۔ اس شعر میں خوبی تقدیر تنزن استعمال کیا گیا ہے، یعنی میری قسمت ہی خراب تھی، تباہی اور بربادی میرا مقدر ہوئی، ورنہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں۔ مماثل شعر: تم سے جو مجھے شکوہ شکایت نہیں واللہ، تم سے تو مجھے شکوہ شکایت نہیں واللہ، قسمت کا لکھا پورا ہوا کرتا ہے آخر۔ شعر نمبر 3: یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی، گر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا۔ اس میں بہت ہی مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مرتبے کے اعتبار وہ تو انبیاء نبی ہیں، انبیاء میں سے ہیں، تو یہاں پہ صرف ان کے حسن جمال کی بات کی جا رہی ہے کہ مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی حسین و جمیل ہے۔ تو یہاں پہ مبالغہ آرائی کرتے ہوئے مرزا غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنے محبوب کو، جو کہ یوسف علیہ السلام کے حسن جمال سے بھی، یہاں پہ بات جو ہے نا ان کے مراتب کی نہیں ہو رہی، بلکہ حسن جمال ایک مثال جو دی جاتی ہے کہ میرا بیٹا شیر کی طرح ہے، تشبیہاً اگر میں ان کو کہہ دوں خوبصورتی میں جو ہے آپ یوسف علیہ السلام جیسے ہو، حالانکہ میرا جو محبوب ہے وہ تو لاسانی ہیں، وہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس پر اگر اس نے مجھے کچھ نہ کہا تو خیر ہوئی، ٹھیک ہے۔ گر بگڑ بیٹھے، اگر وہ ناراض ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، تو میں لائق تعزیر بھی تھا، تو میں سزا کا مستحق بھی ہوں، سزاوار بھی ہوں۔ مجھے وہ جو سزا دینا چاہے، اس پر اگر ساری زندگی بھی ناراض رہنا چاہے، اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ حوالہ لکھیں گے ایسی: مرکزی خیال:
عاشق کے لیے محبوب کو یوسف کہنا بھی باعث توہین ہے۔ مشکل الفاظ: بگڑنا، ناراض ہونا، لائق، مستحق، تعزیر، سزا۔ فنی خوبی جو ہے اس میں ایک تو تلمیح ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر، اور صفت مبالغہ ہے، اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے بات کی گئی ہے، کام لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں ظرافت کا عنصر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو جو کہ حسن جمال کا مرقع ہے یوسف کہہ کر پکار لیا، پھر مجھے احساس ہوا کہ میں غلط کہہ دیا۔ میرا محبوب تو اپنے آپ کو لاسانی سمجھتا ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، دوسرا کوئی نہیں، لاسانی۔ وہ تو خیر ہوئی اس نے برا نہ مانا، ورنہ مجھ سے بہت بڑی لغزش سرزد ہوئی۔ میں نے تو اس تشبیہ سے ان کی شان میں گستاخی کر دی تھی، مگر میری خوش قسمتی کہ وہ یہ کلمہ سن کر ناراض نہ ہوا۔ اگر وہ بگڑ جاتا، ہم سے خفا ہو جاتا، ہم سے ناراض ہو جاتا اور ہم سے منہ پھیر لیتا، ہمیں ایک لمحے کی لغزش کا کفارہ ساری زندگی کی بربادی کی صورت میں ادا کرنا پڑتا، اور یہ بربادی ہمیں ہماری ہی غلطی اور ہماری شومی قسمت کی بدولت نصیب ہوتی۔ حقیقتاً اس شعر میں مبالغہ ہے۔ ایک عاشق کے لیے اس کے محبوب سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ بے مثل اور لاسانی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سامنے حسن یوسف بھی نہیں ٹھہر سکتا، اس کا حسن تو بے مثل ہے۔ مماثل شعر: وہ تو وہ ہے، تمہیں ہو جائے الفت مجھ سے، تم ایک نظر میرے محبوب نظر تو دیکھو۔ اس کے بعد پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ناحق، فضول میں ناحق پکڑے جاتے ہیں، سزاوار ہوتے ہیں، سزا کے مستحق ہوتے ہیں فرشتوں کے لکھے ہوئے پر۔ فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں وہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ لکھتے ہیں، جس طرح لکھتے ہیں تو ہم پر جو ہے سزاوار ہم ٹھہراتے ہیں، جہنم کا فیصلہ بھی سنایا جا سکتا ہے۔ تو ہم تو ناحق ہیں، ناحق ایسی جو ہے ہم پکڑے جا رہے ہیں۔ آدمی کوئی ہمارا، اس وقت ہمارا کوئی عینی شاہد بھی نہیں تھا جو دیکھ رہا ہو، گواہی دے۔ دم تحریر لکھتے وقت جب فرشتے جو ہے کرامن کاتبین جب لکھ رہے تھے، اس وقت ہمارا کوئی دم تحریر بھی نہیں تھا، تحریر لکھتے وقت ہمارا کوئی شاہد بھی نہیں تھا۔ مرکزی خیال: کرامن کاتبین کی وجہ سے سزا ملنے کا خدا سے شکوہ اور احتجاج۔ مشکل الفاظ: ناحق بلا وجہ، دم تحریر لکھتے وقت۔ تشریح: اس شعر میں ایک جدت خیال ہے۔ غالب شوخی کا سہارا لے کر خدا سے احتجاج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال، اے مالک کے روز جزا، روز محشر ہم انسانوں کی پکڑ، ہمارے گناہوں کی سزا فرشتے کے کہے پر ہوگی، لیکن یہ شہادت قابل اعتبار نہیں، کیونکہ جس وقت وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارا کوئی آدمی بھی عینی گواہ نہ تھا۔ اس شعر میں غالب اپنی شوق طبع کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور انسان کی اس دنیا میں بے بسی اور مجبوری کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ہر عمل کے گواہ تو صرف فرشتے ہیں، اور ان کے مرتب کردہ اعمال نامہ پر ہماری جزا و سزا کا دار و مدار ہوگا۔ تو انسان اس قدر بے بس و مجبور ہے کہ اس کی قسمت کا سب سے بڑا فیصلہ جنت و دوزخ کے عطا کیے جانے کا فیصلہ بھی اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو سکے گا۔ مماثل شعر: ایک کاتب تقدیر ہماری بھی رضا پوچھ، یوں نامہ تقدیر رقم نہ ہونے دیں گے، لکھنے نہ دیں گے۔ آخر شعر: رختے کی تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ رختہ اصل میں اردو زبان کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مختلف الفاظ سے مل کر بنتی ہے۔ ترکی، فارسی، عربی،
संस्कृत। तो इसलिए उर्दू ज़बान में जो अशआर कहा जाता है, अशआर कहे जाते हैं, उन्हें जो है रिश्ता कहा जाता है। रिश्ते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, गालिब कह रहे हैं कि तुम ही जो है गज़लों के बहुत बड़े उस्ताद नहीं हो। कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था, यानी मीर जो है वो तो शहंशाह तग़ज़्ज़ुल हैं, वो तो बहुत बड़े उस्ताद रहे हैं। एक ज़माना गुजरा है तो उसमें जो है मीर जैसे उस्ताद और बड़े गुजर चुके हैं। यह आखिरी शेर है जिसको मक्ता कहा जाता है। और मक्ता जो है बोर्ड के पेपर में अक्सर नहीं आता। बस इन सब चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुनासिब हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि जितनी भी वीडियोस है वो आप तक पहुंच सके। आगे भी शेयर कीजिए। सिर्फ ये फ़वाइद के लिए है ताकि हर एक को फ़ायदा हो जाए। अल्लाह गवाह है। अस्सलामु अलैकुम।